اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے سامنے نشا کرتے تھے, آپ اسی کے سامنے تمباکو اور سرتی جیسی چیزیں کھایا کرتے تھے. یقین کیجئے آپ نے جو کیا ہے آپ کا بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے, اور سیکھ لیا ہے اب وہ حرکتیں کر رہا ہے. ہمارے بچے ہم سے جھوٹ بھی سیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بولے صاحب ہمارے بچے بہت جھوٹ بولنے لگے, کنٹرول میں نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ جو سیکھا ہے ہم سے سیکھا ہے. کیسے؟ بہت سارے لوگ جیسے کوئی آپ سے ملنے آیا اور دروازے پہ دستک دی, آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, بیٹے دیکھ کے آؤ کون ہے. وہ بیٹا دروازے پہ آتا ہے اور دیکھتا ہے, پھر آ کر کے آپ کو بتاتا آپ گھر میں ہے مثلا, کہتا آپ کو فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں مل رہا ہے مثلا, یا کسی بھی ناحیے سے آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے, تو آپ کیا کہہ دیتے معلوم ہے؟ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بیٹے جا کے کہہ دو کہ ابا گھر پہ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹے جا کے کہہ دو ابا گھر پہ موجود نہیں ہے. وہ جا کے کہتا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے, اور اگر کہیں زیادہ ہوشیار ہوا تو ایسا کہہ دیتا ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ موجود نہیں ہے. ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے. یاد رکھیے گا بات چھوٹی سی ہے, بات بہت چھوٹی سی ہے دیکھنے میں, سننے میں, کہنے میں, لیکن وہیں پر ہمارے بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے, بہانے بنانا سیکھ لیا ہے, ہیلے اختیار کرنا اس نے سیکھ لیا. ایسے کتنے موقع آتے ہیں, کتنی چیزیں آتی ہیں, ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رب البیت بالطبل غائبا فلا تروا الاولاد علی الرقص. جب گھر کا مالک ڈھول بجائے گا, شاعر کہتا ہے جب گھر کا جو ذمہ دار ہے, مکھیا ہے, گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈھول بجائے گا تو بچہ ناچے گا ضرور. آپ اس کو ناچنے سے نہیں روک سکتے. آپ اس کو سمجھائیے ناچتا کیوں ہے, مجھے نہیں معلوم نہیں ناچنا چاہیے, کس منہ سے سمجھائیں گے؟ وہ کہے گا پلٹ کے پہلے آپ ڈھول بجانا تھا. تو آپ کو بہتر بننا ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں, آپ کی حدیثیں دیکھیں, آپ کے اصول کو سامنے رکھیں. آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے, آپ خود اس کا عمل پیرا ہوئے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے بات کی ہے تو اس کی اثر اور اس کی تاثیر کیسی ہے وہ دامن تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں کتنے سارے واقعات موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ ان کو ذکر کیا جائے. کھانے سے پہلے ہمیں کھانے پینے کے طریقے سیکھنے ہوں گے. باتیں بظاہر دیکھیے بہت چھوٹی سی ہیں, لیکن ہمارے بچے کو سنوار بھی سکتی ہے اور ہمارے بچے کو بگاڑ بھی سکتی ہے. کھانے پینے میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ دیکھتے ہیں, صحابی رسول بیان کرتے ہیں. حضرت عامر بن سلمہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کنت غلاما, میں بچہ تھا, وکانت یدی تدیش فی الصحفہ, رسول کے ساتھ دسترخوان پہ میں بیٹھا کھا رہا ہوں, میرے ہاتھ ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں, پورے دسترخوان پہ گھوم رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا, یہ سوچ کر کے جیسے ہم کہتے ہیں آج ارے بچہ ہے بعد میں سمجھ جائے گا. آج بچہ سفید کاغذ ہے, کوڑا کاغذ ہے, جو چاہیے لکھ دیجئے, کل وہ مضبوط ہو جائے گا, پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ مت کہیے بچہ ہے, آج ہی نرمی سے جہاں غلطی ہو, جہاں کمی ہو, وہاں نرمی اور محبت سے سمجھا دیجئے. آپ یہ نہ کہیے بچہ ہے سیکھ لے گا. کب سیکھے گا؟ جب سیکھے گا اس وقت سیکھنے کی عمر نکل چکی ہوگی. پیارے رسول علیہ السلام نے دیکھا, کہہ سکتے تھے, سوچ سکتے تھے بچہ ہے بعد میں طریقہ ہو جائے گا. پیارے رسول نے کہا یا غلام, اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. وکل بیمینک, بچے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. کتنے بچے, کتنے والدین ہیں ان کے بچے ان بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, انہیں تمیز نہیں ہوتی سمجھانے کی. اگر کسی نے سمجھا دیا تو کہتے کیا سختی کر رہے, ارے بچہ ہے, تم بھی تو ایسے تھے تو کھاتے تھے, تم بڑے اچھے تھے. کیا وہ سمجھا رہا ہے. آج نصیحت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی, اچھی چیزیں برداشت نہیں ہوتی, اسی وقت سمجھائیے. پیارے رسول فرماتے ہیں سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھا. وکل بیمینک, داہنے ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک, اور جو سامنے تیرے دسترخوان پہ موجود ہے وہاں سے کھا. ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم خود جب کھانے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے
شادی میں گئے, لوگوں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پہلے چاروں علاقہ خالی کر لیجئے, سامنے کا علاقہ جو اپنا نہیں ہے اس پر کون حملہ کرے گا؟ پہلے ہم حملہ کرتے ہیں, دائیں بھی آگے بھی چاروں طرف ہم خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سامنے تو اپنے موجود ہے, ہم خود تربیت کے محتاج ہیں, ہم خود غلط راستے پر ہیں, ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا رہا ہے. یقین جانیے آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے درست ہوں, بہتر ہوں, ہمیں خود قدوہ بننا ہوگا. اولاد کے درمیان ہمیں اولاد کے درمیان جو ہے, اولاد کے درمیان ہمیں محبت کا معاملہ کرنا ہوگا, اولاد کو نرمی سے سمجھانا ہوگا, ان کے درمیان غلط فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. بہت سارے مسائل گھروں میں اس لیے بھی آتے ہیں جب ماں باپ غلط فیصلہ کرتے ہیں, بچوں میں تفریق کرتے ہیں. کوئی بچہ زیادہ کمانے والا ہے, کوئی کم کمانے والا ہے, اس کے بعد ماں باپ ایسا ہوتا ہے کمانے والے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اس کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, جس کی کمائی کم ہے اس پر توجہ کم دیتے ہیں. یاد رکھیے گا 5 انگلیاں ہیں آپ کی, یہ پانچوں برابر نہیں ہے. یہ بچے جو ہے یہ اپنی روزی ان کی انہوں نے نہیں لکھی ہے, آپ نے نہیں لکھی ہے, ان کی روزی تو اس وقت لکھی گئی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب انسان ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, اس کے اندر اس کے لیے 4 چیزیں لکھی جاتی ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی روزی لکھ دیجیے, اور اپنی روزی کھا رہا ہے اتنا ہی پائے گا جتنا رب العالمین نے لکھا ہے. اس بنیاد پر آپ فیصلہ آپ کرنے میں غلط فیصلہ نہ کیجیے. اس بنیاد پر اگر آپ تفریق کر رہے ہیں, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, آپ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں, رب العالمین کے فیصلے پر آپ ناراضگی جتا رہے ہیں, اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں, اور اس فیصلے کے ذریعے آپ اپنے اس گھر کو جو ہو سکتا ہے جنت نما ہو, ہو سکتا ہے کہ خوشیوں سے بھرا ہو, آپ اس گھر کو جہنم بنا دیں گے. آپ کے غلط فیصلے آپ اس گھر کو تباہ کر دیں گے. ہمیں خود قربا بننا ہوگا, ہم تربیت کرنے چلے, ہمیں خود قربا بننا ہوگا, خود کو بہتر کرنا ہوگا. آخری بات, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا اسماعیل جیسا ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا اسحاق بن جیسا ہو, تو ہمیں خود کو ابراہیم جیسا بنانا ہوگا, تبھی جا کر کے معاملات درست ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں, مولا کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.